خداوند کے مقدس اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کے ویلکم کا بہت بہت شکریہ۔ مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جانے لگے تو خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، ساتھ والے گاؤں میں ایک گدھی بچے کے ساتھ بندھی ہوئی ملے گی، اسے کھول کر میرے پاس لے آنا۔ اور وہ شاگردوں نے ایسا ہی پایا اور گدھی اور اس کے بچے کو لے کر آ گئے، اور خداوند اس گدھی کے بچے پر سوار ہو گئے۔ اور عزیزوں، لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں راستے میں بچھا دیں، اپنے کپڑے راستے میں بچھا دیے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس گدھے کی قدر تھی جس کے پاؤں کے نیچے انہوں نے اپنے کپڑے بچھا دیے؟ نہیں، بلکہ یہ اس کی قدر تھی جو اس گدھے پر سوار تھا۔ اور میں بھی اپنے آپ کو ایک گدھا سمجھتا ہوں جس پر آپ کا اور میرا خداوند سوار ہے، اور میں خداوند کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ پاسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ ہماری پہلے میٹنگ تھی ایک دن بائبل اسٹوڈنٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ میں تھوڑا سا مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں پہ ینگس ہیں، ان ینگ کے ساتھ ان کی طرح بات کروں گا، لیکن آج میں خداوند کے مذبح پر کھڑا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آج جتنے بھی یہاں پر ہیں وہ خداوند کے روح سے بھر کر اپنے گھروں کو جائیں۔ جیسے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ جب سے میں آیا ہوں بزی ہوں، میٹنگز ایک کے بعد ایک ہو رہی ہے، دن میں 2 میٹنگیں بھی کیں، تو خداوند کا کام ہو رہا ہے۔ بہت سے بیٹوں بیٹیوں نے، بہنوں بھائیوں نے خداوند کو اپنی زندگی دی، اور یہ خداوند کا ایک پلان تھا۔ میں 4 سال بعد پاکستان آیا تو خداوند نے کہا کہ جا کے منادی کر کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور میرے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ 5 کنواریوں کی مثال آپ نے سنی کہ انہوں نے سوچا کہ ابھی خداوند کے دلہا کے آنے میں بڑی دیر ہے، تو وہ سو گئیں۔ اتنی دیر میں دلہا آ گیا، تو وہ جو تیار تھیں 5 کنواریاں، وہ اس کے ساتھ چلی گئیں، اور ان 5 کے لیے دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور عزیزوں، میری خواہش ہے کہ جتنے بھی یہاں پر بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی، بزرگ سب بیٹھے ہیں، آج خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے، اور اگر ان میں سے کسی نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیا، تو آج موقع ہے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دینے کا۔ تو میں شروع کروں گا کہ لکھا ہے، ایسے قانون ہم جانتے ہیں کہ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قانون ہے۔ گاڑی تیز چلانے کا، مرڈر کا، چوری کا ایک قانون ہے، اس کی سزا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سزائیں مختلف ہیں، کسی کی سزائے موت بھی ہے۔ اور اسی طرح خدا نے ہمیں اپنا قانون دیا، ہمیں بتایا کہ یہ لائن ہے اور اس کو کراس نہیں کرنا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم لائن کو کراس کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب آدم اور حوا نے اس لائن کو کراس کیا تو سب گناہگار ٹھہرے، کوئی پاکیزہ نہ رہا، تو سب کی سزائے موت تھی۔ پھر خدا نے دیکھا
کہ یہ ساری دنیا ہلاک ہوگی تو ہم سب کو بچانے کے لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ خدا کا بیٹا جو پاک تھا، بے عیب تھا، وہ ہماری خاطر اپنی جان دے، اپنا خون بہائے تاکہ ہم سب بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اور عزیزو، یہ سب کچھ ہمیں فری میں ملا، اور فری میں ملنے کا ایک نقصان ہے کہ جب ہم فری میں کسی کو چیز دیتے ہیں تو اس چیز کی کوئی قدر نہیں، وہ مفت ملی کوئی گل نہیں، رکھ دے ادھر۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو خدا کا خون، خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے بہا، ہم نے اس خون کی کوئی قدر نہ کی۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ عزیزو، آپ عبرانی 9 باب اس کا 22 آیت میں دے سکتے ہیں کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی نہیں۔ اور احبار 17:11 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہاری جانوں کے لیے مذبح پر کفارہ دیا، کیونکہ جسم جان کی خون ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارہ دیا۔ اور عزیزو، یہ خون بہانا یہ کوئی 2000 سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک آ رہا ہے۔ بہت سے ملکوں میں یہ جو ٹرائبس ہیں، قبیلے ہیں، ابھی بھی لوگوں کی، اپنے بچوں کی قربانیاں کرتے ہیں تاکہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکیں۔ لیکن ہمیں اپنا خون دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے دیا تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ ورنہ اگر خداوند اپنی جان نہ دیتے تو ہم سب گناہوں میں زندگی گزار رہے ہوتے، آج میں یہاں نہ ہوتا اور آپ یہاں نہ ہوتے۔ لیکن خدا نے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے نے خدا سے ہمارا دوبارہ ملاپ کرا دیا۔ اور اسی لیے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند کو دیکھا تو اس نے پکار کر کہا کہ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ اس وقت تک خداوند نے صلیب نہیں اٹھائی تھی، خداوند کو مارا پیٹا بھی نہیں گیا تھا، لیکن خدا نے اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا کہ یہ ہے وہ قربانی کا برا جو ساری دنیا کے لیے قربانی دے گا۔ خداوند کو اپنی زندگیاں دیں، خداوند کو نئے طور پر اپنی زندگی میں لیں، اور اس چیز پہ وہ شور ہوں، ان کو یقین ہو کہ اگر آج ہی میرا خداوند آتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اور عزیزو، آج ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کے کلام کے ذریعے، اور دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں اتنی دور خداوند سے کیوں رہا۔ آج میں اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا، اور عزیزو، فیصلہ کرنا نہ کرنا یہ ہر بندے کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا کہ چابی کے ساتھ ہم چلیں اور خداوند جیسے کہے ہم ویسے کرتے رہیں، بلکہ خدا نے ہمیں ایک فری ول دی، اپنا فیصلہ کرنے کی ہمیں قوت بخشی کہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ لیکن خداوند نے بتایا کہ 2 راستے ہیں، ایک تنگ راستہ ہے اور ایک چوڑا۔ اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ یورپ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ چوڑا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں،
جو خداوند کے پیچھے چل کر نہیں کر سکتے۔ عزیزو، یہ بھی ان کا غلط خیال ہے۔ میں نے خداوند کو بچپن میں اپنی زندگی دی، میں نے آج تک کچھ نہیں کھویا۔ خداوند کو زندگی دے کر ہم کچھ نہیں کھوتے، بلکہ ہم پاتے ہیں۔ خداوند ہمیں دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے، دوسری زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ اور عزیزو، جب پیدائش کے شروع میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب قائن اور حابل ہدیہ لے کر آئے تو خداوند نے قائن کا ہدیہ قبول نہ کیا، اور جب حابل نے ہدیہ دیا تو خداوند نے اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قائن کے ہدیے میں خون نہیں تھا اور حابل کے ہدیے میں خون، اس لیے خداوند نے اس کے ہدیے کو قبول کیا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے مصریوں کے پلوٹوں کو مارا تو خدا نے اسرائیل سے کہا کہ بے برا یا بکرا لے کر اس کو ذبح کرنا اور اس کا خون اپنی دہلیز پر لگا دینا، تاکہ میں جب آؤں تو خون دیکھ کر میں یہاں سے آگے چلا جاؤں۔ عزیزو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا کہ یہاں پہ اسرائیل ہے اور یہاں پہ مصری؟ بلکہ خدا نے ایک مثال ہمیں دی، کیونکہ اس کے بیٹے نے ہمارے لیے مرنا تھا، اس لیے خدا نے خون کا نشان دیا، اور وہی خون ہمارے لیے بہایا گیا۔ وہ خون جو بیش قیمت خون تھا، وہ ایک عام انسان کا خون نہیں کہ بہہ گیا اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت تو ویسے بہت ہے، انسان کی زندگی کی بیش قیمت ہے، لیکن وہ پاک خدا کے پاک بیٹے کا خون تھا، اور وہ ہمارے لیے بہا تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے، ہم شفا پائیں۔ اور عزیزو، جب خداوند نے ان کے پلوٹوں کو مارا، اسرائیل کو چھوڑ دیا، اور اسرائیل آج کے دن تک وہ اس بات کے لیے بڑی خوشی مناتے ہیں، اس دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے انہیں رہائی بخشی، انہیں چھوڑا اور مصریوں کو مارا، اور خدا نے ان میں اور مصریوں میں فرق کیا، اور یہ صرف خداوند ہی کر سکتا ہے۔ اور عزیزو، آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کو وہ صلیب دے رہے تھے، پہلے وہ خداوند کو پکڑنے آئے تو پطرس نے تلوار لے کر کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، اور خداوند نے اسے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن ابھی اسی وقت بھیج دے گا اور مجھے بچا سکتا ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور عزیزو، اگر خداوند حکم دیتے، فرشتے تیار تھے، 12 تمن کا مطلب ہے کہ تقریباً 72,000 فرشتے تیار تھے تلواریں لیے کہ خداوند کو بچائیں، لیکن خداوند نے کہا کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں تاکہ یہ سب بھیڑیں جو بھٹک گئی ہیں وہ بچیں، کیونکہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم بچ جائیں۔ اور عزیزو، جب صلیب کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بچپن سے صلیب کے بارے میں سنا، اور ہم نے صلیبیں لگی دیکھیں۔ کیتھولک چرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مجسمہ بنا کر انہوں نے اوپر لگایا ہوا ہے۔ عزیزو، صلیبی موت اتنی آسان موت نہیں تھی، وہ اتنی اذیت ناک موت تھی، اتنی اذیت ناک موت تھی کہ صحیح طور پر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا
کہ جتنی اذیت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اٹھائی، جب میں اس بارے میں غور کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ اذیت، تو اکثر جب میں کلام پڑھتا تھا، یہ میسیج تیار کر رہا تھا، تو اکثر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ہمارے لیے تکلیف سہی، اپنا خون بہایا۔ اور عزیزو، وہ نہایت تکلیف دہ وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح نے چلا کر کہا کہ آئے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ٹائم تھا کہ خداوند اکیلے رہ گئے۔ پہلے ہمیشہ باپ خداوند کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت خداوند اکیلے رہ گئے، اور پھر خداوند نے چلا کر اپنے باپ سے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو خداوند نے اپنی جان دے دی، اپنے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم شفا پائیں۔ اور عزیزو، ہم نے کیا خدا کی اس قربانی کو، خداوند کی اس قربانی کو۔ اور عزیزو، آج آپ کے پاس آخر میں موقع ہوگا کہ آپ اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی پورے طور پر خداوند کو نہیں دی، تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ عبرانیوں 11 باب میں پھر لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر، عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ممکن نہیں۔ عزیزو، میں آپ سے شورلی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے کرسچن ایسے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں، وہ مسیحی ہیں، اور ان کے دل کے اندر مسیح نہیں۔ وہ دیکھنے میں ان پھولوں کی طرح ہیں، یہ اصلی سے بھی زیادہ اصلی لگتے ہیں، لیکن ان میں زندگی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن ان میں مسیح نہیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی اپنے آپ میں نہیں رکھتے۔ اور ایسے لوگوں بھی ہیں کہ جو اپنے مرنے سے پہلے بار بار مرتے ہیں۔ وہ کہتے اپنے آپ کو مسیحی ہیں، لیکن اندر مسیحی نہیں، کیونکہ وہ ہونٹوں سے تو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خداوند سے دور ہیں۔ اور اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے، پوری جان سے خداوند کی حمد و ثنا کریں، خداوند کو اپنی زندگیاں دیں۔ عزیزو، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، خدا کو زندگی دینے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی چیز کو کھو دیں گے، آپ پائیں گے، آپ کی زندگی نئی ہو جائے گی، آپ محسوس کریں گے۔ آپ گھر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ محسوس ہوگا کہ خدا نے کس طرح آپ کی زندگی میں کام کیا۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب 5 آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور آپ سب ڈالیاں ہیں۔ ہم اس درخت کی ڈالیاں ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، کیونکہ جب ایک ڈالی کاٹ دی جائے تو وہ پھل نہیں لا سکتی، وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی فروٹ ہیں، تو ہم اس کی جو پھل نہیں لاتی تو اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کو جلا دیا جائے۔ اور اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوگا کہ اگر ہم خداوند میں پیوست نہیں رہے، خداوند کے ساتھ جڑے نہیں رہے، ہمارا میل خداوند کے ساتھ نہیں رہا،
تو عزیزو ہم بیکار ڈالیاں ہیں اور ہمارا آخر جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں ہے، اور اسی آگ سے بچانے کے لیے خداوند اس دنیا میں آئے تاکہ خداوند کے ذریعے ہم پھل لائیں، ہماری زندگیاں پھلدار ہوں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ جیسے خداوند نے مجھے رکھ کر وہاں سوئٹزرلینڈ میں بھی مجھے استعمال کر رہا ہے کہ میں دوسروں کو بچانے کا ذریعہ بنوں۔ خداوند نے مجھے پاکستان بھیجا، بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اور یہ خداوند کا ایک پلان ہے، خداوند کا ایک مقصد ہے۔ کیونکہ میرا ایمان ہے، میں حالات پہ بڑی نظر رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور بہت سی پیشن گوئیاں جو بائبل سے ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اس لیے میرا ایمان ہے کہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور اس لیے میں نے جتنے بھی میرے میسیج تیار کیے تھے، میں وہاں سے تیار کر کے آیا تھا، میں کافی دیر سے میں نے شروع کیے تھے، اور میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رہ جائیں اور ہمارا خداوند لے جائے اپنے لوگوں کو۔ اور میری خواہش ہے کہ ہم سب خداوند کے حضور ایک دوسرے کو دیکھیں، اور آپ بھی کہیں کہ او انتھنی تو ہاں میں نے تو ادھر وہاں پہ دیکھا گا، ایسے ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ گلے لگائیں، للکاریں، چلائیں، چیخیں، اور کہیں کہ ہالیلویا، ہم سب خداوند کے حضور ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان لائیں گے، خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں، اور ایمان کے بغیر خداوند کو پسند آنا ممکن نہیں، اور خداوند نے کہا کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے راستے پر چل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن عزیزو وہ بے پھل زندگی ہے۔ ہم 50 سال، 100 سال، 60 سال کتنی زندگی گزار لیں گے، لیکن ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی نے جلدی چلے جانا ہے، کسی نے دیر سے جانا ہے، لیکن جانا ہے، اور سب نے اپنی جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ کیونکہ حساب سے آپ اس وقت بچ سکتے ہیں جب آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، تو آپ پر یہ حساب، وہ ججمنٹ جو ہے وہ لاگو نہیں۔ آپ ابھی سے اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ خداوند کے پاس چلے جاتا ہے۔ اور عزیزو یہ ہے خدا کی باتیں، خدا جو اپنے بندوں کے ذریعے کہنا چاہتا ہے۔ اور عزیزو یہ بائبلیں جو آپ کو دی ہیں، بائبلیں دینے کا یہ مقصد نہیں کہ بائبل کو اٹھا کے گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیں، بلکہ اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عزیزو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام میری زندگی میں نہ ہوتا، میں نے خداوند کے کلام کو پڑھا نہ ہوتا، تو آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا، شاید میں بھی ان کھوئے ہوئے لوگوں کی طرح جو یورپ میں ہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا، اور ایک دن مر جاتا اور میری جگہ جہنم میں ہوتی۔ لیکن اسی لیے خدا نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، اور تاکہ وہ جا کے اس کے نام کی منادی کریں، اور جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں۔ عزیزو آپ نے پہلے سنا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور عزیزو یہ گناہ یہ نہیں کہ 10 حکم، میرا مطلب ہے کہ 10 حکم اور اس میں سے 9 کو ہم نے پورا کیا اور 10واں توڑ دیا۔ عزیزو یہ نہیں چلے گا، 19-20 نہیں چلے گا، بلکہ ہم نے پورے طور پر اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنے روپے پیسے کو خداوند کے ہاتھ میں دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ چندے میں ڈال دیں اور بعد میں آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، بلکہ خداوند کی مرضی پر چلنا ہے۔
تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے پاک روح کے آپ کے اندر ڈالے، اور پاک روح، خداوند کا پاک روح آپ کی حفاظت کرے اس شیطان سے، اس ابلیس سے جو ہمیشہ خدا کے لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ عزیزو، ابلیس کا مقابلہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے۔ ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اور عزیزو، ان فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، اس پاک کلام کی ضرورت ہے۔ کیونکہ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح آزمائے گئے تو خدا نے شیطان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ خداوند نے کلام کو استعمال کیا۔ جب شیطان نے چاہا کہ خداوند اس کو سجدہ کریں، تو عزیزو، خدا نے اس کو یہ نہیں کہا کہ دور ہو جا مجھ سے، بلکہ خداوند نے کلام کا استعمال کیا اور لکھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اور آج کل ایسا بھی زمانہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے دولت کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، اور وہ بڑے فخر سے ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی شیطان کو بیچ دی، اس دنیا کی خاطر، روپے پیسے کی خاطر۔ اور عزیزو، ایسے لوگوں کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا انجام جو ہے کتنا عبرتناک ہے۔ اور عزیزو، یہ سب چیزیں ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اور میں آخر میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پانی کی بوتل ہے، اور آپ سب خریدتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ پانی صاف نہ ہو، آپ بیمار ہو جائیں، آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ بریانی کھانے سے میں نے کتنے لوگوں کو سنا کہ ان کی جانیں گئیں، دودھ، زہریلا دودھ پینے سے۔ لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جو چیز لکھی ہے، یہ دودھ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ عزیزو، یہ خداوند کا کلام جو ہے، یہ ہماری جان لیتا نہیں بلکہ جان دیتا ہے۔ عزیزو، ہم اس کو جتنا مرضی کھائیں، روز پڑھیں، روز دن رات 24 گھنٹے پڑھیں، یہ ہماری جان لیتا نہیں بلکہ جان دیتا ہے۔ کیونکہ جتنا ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، ہم میں نئی زندگی آتی جاتی ہے۔ اور عزیزو، آج میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ابھی تک اگر کسی بیٹے نے، کسی بھائی نے، کسی بیٹے نے، بیٹی نے اپنی زندگی پورے طور پر خداوند کے ہاتھ میں نہیں دی، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سرنڈر کرتا ہوں، ایسے نہیں کیا، تو عزیزو، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ شاید نیکسٹ ویک پہ میں اپنی زندگی خداوند کو دے دوں گا۔ عزیزو، بعض دفعہ وہ کل نہیں آتی۔ آج کا فیصلہ آپ نے آج ہی کرنا ہے، اور فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے خداوند کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنی ہے۔ میں نے بہت سی بیٹیوں کو دیکھا کہ اتنی ینگ تھیں اور انہوں نے خداوند کو اپنی زندگی دی۔ میرا دل اتنا خوش ہوا۔ میں کل بھی یوتھ کی میٹنگ میں تھا، تو میرا بچوں کو دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا کہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں
खुदावंद को याद करते हैं। मैं जब नया नया स्विट्ज़रलैंड गया तो मैंने एक मैसेज दिया, तो मैंने यही बोला कि मुबारक हैं वो जो जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करते हैं। तो कुछ बड़ी उम्र के भी थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने फिर उनको बताया कि ये मकसद नहीं कि सिर्फ नौजवानों को खुदावंद की ज़रूरत है, खुदावंद सब के लिए आया है और खुदावंद सबको बचाना चाहता है। खुदावंद के आगे एज, उम्र की कोई हद नहीं। खुदावंद हर वक्त आपके लिए तैयार है और खुदावंद अपने बाजुओं को फैला देगा आपके लिए और कह देगा कि आ मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था और अभी आपके पास टाइम है। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया है, अपने दिल में ये सोचा है कि मैं खुदावंद से दूर थी, वो आगे आ सकता है। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे और वो महसूस करेंगे, जब अपने घरों को जाएंगे तो वो महसूस करेंगे कि वो ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे आए थे, बल्कि एक दूसरा शख्स बनकर अपने घर को गए हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।